أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. محمد اللہ کے رسول ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم دل ہیں. تو ان کو دیکھے گا کبھی تو رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. ان کی علامت ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے آثار سے ظاہر ہوتی ہے. یہ مثال ان کی بیان کی گئی ہے تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یہ بیان کی گئی ہے جیسا کہ کھیتی جو اپنی کوپل کو نکالے، پھر اس کو مضبوط کرے، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر درست کھڑی رہی، وہ کاشتکاروں کو بھلی معلوم ہو تاکہ اس کے ذریعے کافر جلن محسوس کریں. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور بڑے اجر کا. سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہل ایمان کو ایک مقام عطا کیا جہاں رنجیدہ تھے، پریشان تھے، اس سے نجات دلائی اور ایک آسانی کا راستہ معاہدے کے ذریعے پیدا کیا، اس کی بات بتائی. آخری آیت کے اندر بتایا کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جنہوں نے دین کو قیامت تک کے لیے ایک دین کا طریقہ کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا کہ انہی کی زندگی کو اپنانا ہوگا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہوتے، کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. مسلمان کبھی بھی بزدلی نہیں بتاتے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیشہ لبیک کہتا ہے. اسی واقعے کے اندر دیکھیں صحابہ کرام کی دو پوزیشن. پہلے جب کہا گیا درخت کے نیچے معاہدہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آؤ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے، اب ہمیں اپنی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہم مارے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کہا، فوراً تیار ہو گئے. لیکن اسی واقعے کی کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں، اب ہمیں لڑنا نہیں ہے، معاہدہ کرنا ہے، سب تیار ہو جاؤ، واپس چلے جانا ہے. ایک طرف کہا کہ جنگ کرنی ہے، فوراً تیار ہو گئی. دوسری طرف کہا کہ نہیں، اب ہمیں واپس جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک. تو مسلمان کا ایک بڑا شعار ہوتا اطاعت، بات کو مان لینا. ایک طرف تو ہمت کو دکھلانا، بہادری کو دکھلانا. اس سلسلے میں چند واقعات تو میں نے بتائے، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کا بتایا. آج کے دور میں بھی اگرچہ وہ مقام تو کوئی نہیں پا سکتا، صحابہ کرام نے جو مقام حاصل کیا اس کو کوئی نہیں پا سکتا، لیکن آج کے دور میں بھی ایسے بہادر لوگ موجود رہے ہیں. جب مقابلہ کرنے کا وقت آیا انگریز کا،
تو سید احمد شہید سے لے کر حاجی امداد اللہ تک تمام لوگ میدان کے اندر آ گئے، خود میدان کے اندر آئے اور مقابلہ کیا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک مثال جو بیان کرنا چاہتا تھا، ایک انفرادی مثال، فاطمہ بنت عبداللہ، 1912 کا واقعہ، ترکی کا جو علاقہ تھا طرابلس، لیبیا کا علاقہ آج کل کہا جاتا ہے، شمالی افریقہ کا علاقہ، 1912 کے اندر وہاں اٹلی کے لوگوں نے چڑھائی کر دی، جیسے ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، وہاں اطالوی لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اطالوی لوگ توپ وغیرہ لے کر آئے، ابھی زمانہ ترقی کا نہیں تھا، ماڈرن زمانہ نہیں تھا، وہ پرانا ہی زمانہ تھا۔ اطالوی لوگوں نے حملہ کر دیا، کبھی توپ لے کر آتے ہیں، کبھی اور چیزیں، کبھی بندوق، لیکن وہاں نہتے لوگ اپنے ملک کی آزادی کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک مثال پیش آئی جس کے اوپر ایک پوری نظم علامہ اقبال نے لکھ دی، اس زمانے میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ فاطمہ بنت عبداللہ ایک لڑکی تھی 13 سال، کہاں کہ میں بھی آؤں گی جنگ میں زخمیوں کی خدمت کروں گی، میں پانی پلاؤں گی۔ ایک بچی نکل پڑی اپنی بہادری کے ساتھ۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک بھاری توپ آ کر گری، کئی لوگ زخمی ہو گئے، باقی لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، بچی کو بھی کہا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، وہ بھی واپس آ گئی۔ کچھ دیر گزری، کئی لوگ زخمی تھے، لیکن ابھی اور توپیں آئیں گی، اس اندیشے میں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ وہ بچی آگے بڑھی پانی پلانے کے لیے زخمیوں، لوگوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، کہا نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بچی آگے بڑھی اور پانی پلا رہی، ایسے میں ایک بھاری بھرکم توپ آئی اور فاطمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے اوپر ہی سیدھی آئی۔ اسی کے اوپر علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، ان کی جو بانگے درا کے اندر موجود ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، وہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کو وہ بہادری عطا کی ہے، وہ کبھی بزدل نہیں ہو، کبھی وہ ہمیشہ وہ امنا چاہتا ہے۔ جیسے حدیبیہ کے واقعے نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ صحابہ کرام کو ظاہر میں دب کر صلح کرنا معلوم ہو، لیکن آپ نے صلح کر لی، لیکن دوسری طرف مومن کبھی بھی بزدلی کا اظہار نہیں کرتا، اس کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کا خوف ہوتا ہے۔ تو فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم دل ہوتے۔ پھر اس کے بعد ان کی دو مثالیں، دو علامتیں اہل ایمان کی، تورات سے اور ایک انجیل سے لکھی۔ تورات سے ان کی علامت یہ بتائی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پہلے تو یہ بات آئی کہ تم دیکھو جب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے، جنہوں نے ایک مختصر عرصے میں، کہیں تو مکہ میں گنے چنے لوگ تھے، 10 سال کے عرصے کے اندر جب حجت الوداع کا موقع آتا ہے تو 1,25,000 لوگ موجود ہیں۔ کس طرح اتنے لوگ ان کی طرف مائل ہوئے، فتح مکہ تک تو 10,000، اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد جب حجت الوداع کا موقع آیا تو وہاں 1,25,000 تو وہاں موجود۔ تو فرمایا تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کبھی تو رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف ان کا والہانہ لگاؤ ہوتا ہے، انتہائی لگاؤ ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ اس بات کے لیے چوکنا رہتے ہیں کہ ہماری عبادت کہیں ختم چھوٹ نہ جائے، کہیں ہماری نماز چھوٹ نہ جائے، اس کی طرف مائل ہوتے۔ فرمایا آگے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ قیامت کے دن میرے امتی اس طرح پکارے جائیں گے کہ ان کے اعضاء
وضو کے اثرات کی وجہ سے روشن اور تر و تازہ ہوں گی. تو یہاں یہ مثال ان کی تورات میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے ان کے اوپر ایک نورانیت ہوتی ہے. یہاں مفسرین ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلام صرف اندرونی اعمال کا نام نہیں ہے، وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے کہ بھائی ہمارے دل اللہ کی طرف مائل ہے، ظاہر کچھ بھی نہیں کہ بھئی چاہے ہمارے چہرے کو اوپر داڑھی نہ ہو یا اسلامی لباس نہ ہو، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے. تو یہاں فرمایا کہ دل کے اندر جو ہو وہ ظاہر سے اس کے اثرات ٹپکنے چاہیے. دل کے اندر جو بات ہے کل اناء یترشح بما فیہ، کہ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر چھلک کر رہتا ہے. تو ان کے آثار سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ اہل اسلام ہے، وہ اہل ایمان ہے، وہ نماز کے پابند ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، وہ انسانیت کے ہمدرد ہے، وہ سچائی کے حامی ہے، وہ انصاف کے حامی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے اعمال سے ظاہر ہونی چاہیے. یہ بات کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کی علامتیں، سجدوں کی تاثیر ان کے اوپر ظاہر ہوتی، ان کے چہروں کے اوپر ظاہر ہوتی. تو آدمی اللہ کا خوف رکھتا ہے تو یہ اس کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر، اس کے لباس میں، اس کے رہن سہن میں ظاہر ہونے چاہیے. یہ ایک خاص علامت ہے اہل ایمان کی. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ان کی تورات میں بیان کی گئی. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں کیا مثال بیان کی گئی؟ تو یہ دونوں مثالیں تورات اور انجیل میں. تورات میں اگرچہ صدیاں گزرنے کے ساتھ بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی، انجیل میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی. یہاں تک کہ انجیل آج دنیا میں اصل انجیل تو موجود ہے ہی نہیں، اس کے الگ الگ زبانوں میں ترجمے ہوئے. پھر جو اصل سریانی زبان میں نازل ہوئی اس زبان میں دنیا میں انجیل ہے نہیں، پھر دوسری زبانوں سے ہم اس میں ترجمہ کیا، لیکن اصل کیا اس کے الفاظ کیا تھے وہ ہے ہی نہیں. بہت ساری تحریفیں ہوئی، الگ الگ نسخے. قرآن تو ایک ہی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک نقطے کا بھی فرق نہیں. بائبل کے کئی الگ الگ نسخے، 4 نسخے خاص مانے جاتے، باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے نسخے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے بنا لیے. تو 4 نسخے جو ہیں ان کو یہ لوگ خاص مانتے ہیں، تو یہ نہیں. اور پھر اس میں بھی باتیں الگ الگ، لیکن اس کے باوجود یہ 2 مثالیں جو بیان کی گئی ہیں وہ تورات میں اور انجیل میں ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بڑے ماہر، ایک تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ماجدی، ایک ان کی اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی اگر بہترین تفسیر کہی جا سکتی ہے تو تفسیر ماجدی. اس کے اندر چونکہ مولانا نے تورات کا، انجیل کا بہت گہرا مطالعہ کیا، تورات اور انجیل کا جائزہ لے کر اس کا آپریشن کرنے والے سچ کیا جھوٹ کیا اس کو بتانے میں اگر پوری 14 صدیوں کے اندر سب سے بڑا کام کیا ہو تو وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی 1837-38 کے زمانے میں جب سینڈر نام کا پادری ہندوستان میں بھیجا گیا تھا اور اس نے چیلنج کیا تھا مسلمانوں کو، اور ایک کتاب انہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف ایک کتاب اس نے لکھی تھی، بیلنس آف دا ٹروتھ. اس کے مقابلے میں پھر مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ایک کتاب لکھی اظہار الحق. یہ کتاب 14 صدیوں کے اندر عیسائیت کے جواب میں ماسٹر پیس، سب سے اہم کتاب کہی جاتی. مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسی کتاب کو ذرا تشریح کر کے لکھ دیے بائبل سے قرآن تک. تو مثال یہ کہاں بیان کی گئی، مولانا تقی صاحب نے بھی اپنے ترجمے میں وہ حوالے دیے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی نے بھی اس کے حوالے دیے ہیں. اسی طرح عبداللہ یوسف علی قرآن کے ایک بڑے مترجم پچھلی صدی کے عبداللہ یوسف علی انگریزی میں
دو ترجمے ایک صدی تک دو ہی ترجمے سب سے مقبول مانے جاتے رہے. جیسے اردو میں ابھی اس وقت مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ اب جا کر پچھلے چند سال سے سب سے، کیونکہ آسان زبان میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو اہم ترجمہ، سینکڑوں ترجمے ہوئے اردو کے اندر. تو انگریزی میں دو اہم ترجمے جو پوری ایک صدی تک سب سے زیادہ مقبول رہی. ایک تو پکتھول کا ترجمہ جو نو مسلم تھے، محمد مارماجو پکتھول، جو نظام کے یہاں رہے، بامبے میں بھی رہے، پھر مسلمان ہو گئے. اور دوسرا ترجمہ عبداللہ یوسف علی جو سعودی حکومت نے ایک لمبے عرصے تک اسی ترجمے کو اپنائے. عبداللہ یوسف علی جو اصل تو شیعہ تھے، بعد میں سنی مذہب اپنا لیا اور اس کے بعد قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لکھی. دونوں کا مزار لندن میں، عبداللہ یوسف علی اور پکتھول دونوں کا مزار بالکل پاس لندن کے قبرستان کے اندر ہے. تو عبداللہ یوسف علی یہ اصل شیعہ تھے. بعد میں جیسے ہمارے یہاں ابھی کی مثال گزری ڈاکٹر بندوق والا جو اصل تو شیعہ تھے، پھر بعد میں انہوں نے سنی مذہب اپنا لیا. یعنی بہت زیادہ خدمات کی ڈاکٹر بندوق والا نے، یہاں تک کہ امریکہ کو ٹھکرا دیا کہ مجھے میرے ملک کے غریب لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، مظلومین کے لیے بھی بہت سارا کام انہوں نے کیا. ابھی 29 جنوری 2022 کو، یعنی 2.5 ماہ پہلے جب ان کا انتقال ہوا بروڈا کے اندر، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف مجھے یہ حاصل ہوا. میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی 29 جنوری 2022 کے دن، اور پھر وہاں سنی قبرستان کے اندر کلیان نگر کے اندر ان کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو عبداللہ یوسف علی انہوں نے بھی جو گوسپل آف مارکس یعنی مارکس کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل، اس کے حوالے سے یہ آیت لکھی ہے کہ بائبل میں یعنی انجیل کے اندر یہ بات کہاں لکھی گئی ہے کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے من اثر السجود. اور اسی طرح یہ تورات کا حوالہ بھی انہوں نے اپنی جو تفسیر ہے عبداللہ یوسف علی نے لکھا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے. تو فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کے اثرات ان کے اوپر ظاہر ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ان کی تورات میں بیان کی گئی ہے. ومثلہم فی الانجیل، مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہ بائبل اور یعنی تورات اور انجیل کا سب سے زیادہ مطالعہ انہوں نے کیا. پھر 1857 کے اندر جب انگریزوں نے ان کو سزا سنائی، چپکے سے چلے گئے اور پھر مکہ پہنچ کر ایک مدرسہ قائم کیا، مدرسہ سہولتیہ. آج بھی مکہ کے اندر مدرسہ سہولتیہ موجود ہے. حنفی فقہ کا ایک مدرسہ ہے، وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے قائم کیا تھا. ہمارے یہاں کے مرحوم مفتی مولانا احمد ججارہ صاحب نے بھی اس مدرسے کے اندر پڑھایا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں رہے، حاجی امداد اللہ بھی وہاں رہے. تو مکہ کے اندر یہ مدرسہ قائم کیا تھا. انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہے. تورات اور انجیل کے اندر کہاں کہاں پادری فینڈر کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور آگرہ کے اندر جو مناظرہ ہوا اس زمانے میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں، اس کے اندر پادری کو ہرایا تھا انہوں نے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اب انجیل میں ان کی کیا مثال بیان کی گئی ہے؟ کزرع اخرج شطأہ، ایک کوپل پھوٹے کہ کچھ بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تنے تنہا تھے، آپ نے دعوت کا کام کیا تو سب سے پہلے کوپل پھوٹی. نباتات درخت لگانا اس کی فضیلت حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له به صدقہ، کہ کوئی آدمی
درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے تو اپنی کمائی کے لیے، لیکن انسان اس میں سے کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دیتے. بھئی لوگوں کے فائدے کے لیے درخت لگائے، اب وہ بیچ رہا ہے، کما رہا ہے، لیکن اس نے درخت لگایا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں اس کے اوپر. تو فرمایا تورات میں ایک مثال، کزرع اخرج شطأہ، ایک کوپل پھوٹی، فآزرہ، پھر وہ ذرا مضبوط ہوئی، فاستغلظ، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر برابر قائم ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر اس کا تنا مضبوط ہوا. یعنی اسلام پہلے شروع ہوا ابتدا میں. یہ مثال اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، پھر کچھ صحابہ کرام آئے، انہوں نے بھی بے انتہا تکلیفیں جھیلی، اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کے بعد بھی اب ذرا آسانیاں ہوئی لیکن تکلیفیں تو وہی ہے. لیکن آخر کار کیا آیا کہ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کہ یہ کھیتی اب کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے. اب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ابتدا میں اسلام لانے والے صحابہ کرام خوش ہوئے. اب اپنی زندگی کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ پودا، وہ بیج ہم نے جو ڈالا تھا، آج ایک شاندار درخت بن کے ہمارے سامنے ہی. یہ مثال ہے کہ شروع میں جب ایک بیج ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، لیکن آخر کار محنت کرتے رہے تو ایسا مضبوط درخت پیدا ہو گیا یعجب الزراع، جو کسانوں کو خوش کر دیتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر اس سے جلن محسوس کرے. شروع میں تو انہوں نے بڑی تکلیفیں دی کافروں نے، لیکن آخر کار وہ درخت بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. اب وہ مقابلے سے عاری ہو گئے، اب جلن محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی کوشش کی لیکن کیا ہو گیا، یہ تو درخت پھلتا ہی جا رہا ہے. یہ مطلب ہے لیغیظ بہم الکفار، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور، جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جلتا ہے ضرور. شمع بھی جلتی رہی، پروانہ جل جانے کے بعد تو ایسی بات ہوئی کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ، آپ کے ساتھیوں نے جو محنت کی، آخر کار ایک تناور درخت ہو گیا جو قیامت تک کے لیے سایہ دیتا رہے گا، قیامت تک کے پھل کے لیے پھل دیتا رہے گا. اب آخری بات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما، کہ جو لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام بھی اور ان کے بعد قیامت تک جو لوگ ایمان لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہاں شیعہ لوگ بڑی گڑبڑ کرتے. آیت کا جو بالکل آخری حصہ ہے، کیونکہ شیعوں کا اکثر ان کے فرقے یہ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکثر صحابہ کرام چند گنے چنے کو چھوڑ کر اکثر یا تو مرتد ہو گئے، دین چھوڑ دیا، یا منافق ہو گئے. نعوذ باللہ. ہم تو مانتے سارے صحابہ کرام جن کو قرآن نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ وہ درخت کے نیچے معاہدہ کرنے والے، بیعت کرنے والے مومنین سے راضی ہو گئے. جن کو اللہ نے رضا کا پروانہ دے دیا، کیا وہ ایمان چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ دین سے ہٹ سکتے ہیں؟ کیا وہ منافق ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ مانتے تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کا رتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہے. وہ مثال جو میں نے بیان کی تھی عمر ابن عبدالعزیز، کہ عبداللہ ابن مبارک کو پوچھا گیا، کیونکہ کچھ اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ ظاہر ہوئے اور انسانے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان اختلاف میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے نزدیک تو حضرت علی بھی جلیل القدر صحابی ہے، حضرت معاویہ بھی جلیل القدر صحابی ہے، حضرت عثمان بھی رضی اللہ عنہ مجمعین جلیل القدر صحابی. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چونکہ انہوں نے بڑے انصاف سے کام لیا،
بڑے بڑے کارنامے انجام دیے بے مثال. تو عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ اچھا بتاؤ, عمر ابن عبدالعزیز بہتر یا حضرت معاویہ بہتر؟ حضرت معاویہ تو صحابی تھے, عمر ابن عبدالعزیز تو تابعی, لیکن بہت کام کی. تو امیر یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شاندار جواب دیا کہ کیا بات کرتے ہو, جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں جو دھول اڑی اور حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو دھول گئی, اس دھول کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتی. یعنی صحابی اور تابعی ہونے کے لحاظ سے عمر ابن عبدالعزیز کا رتبہ بہت اونچا, لیکن صحابی کے مقابلے میں بالکل مختصر انہوں نے جواب دیا کہ ان کے منخروں میں جو دھول اڑی اس کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے. تو شیعہ لوگ یہاں کیونکہ بعد میں یہ بات آئی تو وہ لوگ اس سے منہم, خاص طور سے بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم کا لفظ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے من کہتے ہیں تبعیض کے لیے ایک تو آتا ہے یا من بیانیہ ہوتا ہے. اہل سنت کے تک من بیانیہ ہے, یہ عربی گرامر کا مسئلہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو مغفرت کا وعدہ کیا, وَأَجْرًا عَظِيمًا, اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. شیعہ لوگ یہاں منہم, من کو تبعیضیہ لیتے ہیں, یعنی یہ مطلب کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں سورہ فتح کے اندر یہ بہت اہم سبق ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کر, آپ نے کہا مقابلہ کرنا ہے تیار, آپ نے کہا نہیں صلح کو مان لینا ہے تیار, صلح ہمارے خلاف ہے لیکن مان لینا ہے تیار ہو گئے. وہ جو صحابہ آئے ابن بصیر اور وہ ان کو کہا واپس کرنا ہے, صحابہ کرام پریشان ہے کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیار ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے ذریعے دعوت کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا. سن ہجری 6 کے بعد, سن ہجری 6 تک بھی صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی. مکہ سے مدینہ ہجرت تھی تب تک تو شاید 13 سال میں 200 بھی نہیں تھی تعداد. ان میں سے بھی بہت سارے تو حبشہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد پھر رفتہ رفتہ بدر کے اندر تو 313 آئے, تعداد زیادہ ہو گئی لیکن 313 آئے مردوں میں. تو پھر بڑھتے بڑھتے فتح مکہ اور بڑھتے بڑھتے حجۃ الوداع تک یہ تعداد پہنچائی کہ اس میدان میں صرف 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں. تو امن جہاں بھی ہو اس کے ذریعے ایک بات تو یہ کہ جہاں تک ہو سکے امن ہونا چاہیے, امن ہوتا ہے تو پھر راستے کھلتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کہنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ اشداء علی الکفار, اہل ایمان کبھی بھی بزدل نہیں ہوتے, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ماں باپ سے نہیں, بھئی ماں باپ سے تو ڈرتے, ڈر کی قسمیں ہوتی کہ بھئی آدمی بھئی ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے, شیر سے ڈرتا ہے کہ نہیں, بھئی شیر سے بھی ڈرتا ہے, لیکن دونوں ڈر الگ الگ. ماں باپ سے ڈرتا ہے وہ احترام کی وجہ سے ڈرتا ہے, شیر سے ڈرتا ہے وہ نقصان پہنچائے گا اس لیے, تو ڈر الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن جو ایک خاص ڈر ہونا چاہیے وہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. اہل اسلام ہمیشہ کوئی واقعات ہو تو اللہ پر ایمان رکھتے, کوئی چھوٹے موٹے واقعات پیش آئے تو اہل ایمان کبھی گھبراتے نہیں ہیں. یہ تاریخ نے بالکل ثابت کر کے بتا دیا, بلکہ مل جل کر کہ بھئی کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے, ایسے ماحول کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے اہل ایمان مضبوط ہو, جس سے ان کا رول, ان کا دبدبہ پھر سے قائم ہو. اس کے لیے ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. باقی اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر وہ ڈرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ایمان کے اندر کمزوری ہے. ایمان مضبوط ہو,
صحابہ کرام جیسا ایمان ہو. یہ آخری آیت کا درس قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے اس مہینے میں تو مغفرت کر دیتا ہے اور جب عیدگاہ میں اہل ایمان جاتے ہیں تو وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا آج ہی وہ ان کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یا اللہ ہمیں بھی اس طرح پاک صاف فرما دے. یا اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے. یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما. تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. صرف اور صرف تیرا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. یا اللہ مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. مسجدوں کی حفاظت فرما. مدرسوں کی حفاظت فرما. ملک کی تمام مسجدوں کو آباد فرما. اس ملک کے اندر قیامت تک قرآن کے پیغام کو بلند فرما. قیامت تک اس ملک میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما. قرآن کی تعلیم کو زندہ فرما. قرآن کی تفسیر کو زندہ فرما. یا اللہ ملک کے اندر محبت کی فضا کو قائم فرما. نفرت کے ماحول کو ختم فرما. دعوت کے لیے ماحول کو سازگار فرما. یا اللہ ملک کے اندر انصاف کا ماحول قائم فرما. انسانیت کا ماحول قائم فرما. سچائی کو قائم فرما. امانت داری کو قائم فرما. بھرشٹاچار کو ختم فرما. جھوٹ کو ختم فرما. دھوکہ دہی کو ختم فرما. یا اللہ دین انسانیت کی ہواؤں کو اس ملک کے اندر چلا. قرآن کی ہواؤں کو اس ملک کے اندر چلا. یا اللہ مسلمانوں کو ایک ہو کر مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے لیے روزی کے دروازے کو کھول دے. عزت کے دروازے کو کھول دے. یا اللہ یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ تیرے کلام کو ماننے والے ہیں. یا اللہ تیرے کلام کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما. رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ مظلومین کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما. یا اللہ عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. یا اللہ عزت کے ساتھ ان کی آزمائش کو ختم فرما. رہائی عطا فرما. یا اللہ ان کے گھر والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما. یا اللہ انہیں صبر نصیب فرما. یا اللہ ان کی ضروریات کا تو ہی کفیل بن جا. یا اللہ ان کے گھر والوں کا تو نگران بن جا. یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو چھٹکارا نصیب فرما. یا اللہ ملک میں جہاں کہیں مسلمان غلط طور پر پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ تو ہی رہائی نصیب فرما. عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر ہماری یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں. ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم تمام کو قبول فرما. یا اللہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے دعوت کا کام کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرما. یا اللہ باتیں کرنے کے بجائے عملی طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عملی طور پر میدان میں آ کر کام کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ مسلمان بچوں کو جن جن میدانوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ دینی تعلیم ہو, چاہے وہ دنیاوی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ تجارت ہو, یا اللہ چاہے وہ ہسپتال وغیرہ کا کام ہو, تمام کاموں کے اندر ہمیں بھرپور تعاون کرنے کی, ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما. عملی طور سے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے جو بچے ہوئے دن ہیں, یا اللہ جو بچے ہوئے گھنٹے ہیں, یا اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو تب قبول فرما. تراویح کو قبول فرما. تلاوت کو قبول فرما. ذکر کو قبول فرما. یا اللہ رمضان کے اندر ہم نے تیرے راستے میں خرچ
کیا اس کو قبول فرما. یا اللہ اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اور زیادہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری ضروریات کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.